لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، پڑھ لیجئے برکت کے لیے۔ بتائیے یہ عربی زبان کا ایک جملہ سمجھ کر پڑھا ہے یا ایک نظام حیات سمجھ کے پڑھا ہے؟ ہائے افسوس کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نظام حیات ماننے کی بجائے عربی زبان کا ایک جملہ مانا، اور وہ بھی پڑھنے کا وقت آیا تو کوئی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تو اس کا پڑھنا صحیح سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ایک نظام حیات ہے، یعنی اس کے اندر عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی مومن کو بتا دیا کہ تیرا سر اتنا ویلیویبل ہے کہ یہ جگہ جگہ نہیں جھکنا چاہیے، یہ صرف ایک ذات کے آگے جھکے گا جس نے تجھے بنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب سر اس کے آگے جھکے گا، مگر سر جھکانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا طریقہ کیا ہوگا؟ بتا دیا محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول جس طرح خالق کے آگے سر جھکانے کو کہے گا نا ویسے جھکانا ہے۔ کیسے جھکانا ہے؟ اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے کسی مشرک کے ساتھ کہ وہ بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں گرچہ بت کو اپنا الہ مان رہے ہیں، کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں طریقہ ہے۔ کیا؟ وہ طریقہ ہے اپنے خالق کے آگے جھکنے کا جو محمد عربی نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ اب بتائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظام حیات ہوا تو جو مسلمان ہے اب اس کو اقامت سنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہاں آ رہے ہیں اور آ کر جا رہے ہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ بھی جب نفس نے کہا چلیے جناب چلے آئے، جب نفس نے کہا نہیں یار سو جا آج، بعد میں عمران نے پوچھا آئے نہیں تھے سو گئے تھے۔ بتائیے جو قومیں یوں سویا کریں ان کی تقدیریں بدلا کرتی؟ کیا ان پر کامرائیوں کے باب کھلا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے محمد علی جناح رحمہ اللہ بیمار تھے، ٹی بی تھی انہوں نے ایک تو اپنی مرض نہیں بتائی قوم کو کہ میں بیمار ہوں مجھے ٹی بی ہے، دو محمد علی جناح نے رات کو سونے کی بجائے قوم کے لیے کام کیا۔ اگر کوئی کہے جی کیا رات کو وہ نفل پڑھتے تھے؟ بھائی بسا اوقات نفل پڑھنے سے امور امت پر غور کرنا افضل ہے۔ کوئی کہے دلیل، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے نماز عشاء کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ کو فرما دیتے کہ جاؤ سو جاؤ، صدیق و فاروق کو کہتے تم رک جاؤ۔ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ امور امت پر گفتگو کرتے تھے۔